بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ 11th کلاس کی انگلش کی پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی فائنل بک مارکیٹ میں آ چکی ہے، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ سرکاری کتاب اب مارکیٹ میں آ چکی ہے۔ اب یہ مزید تبدیل نہیں ہوگی، اس لیے تمام بچے بے فکر ہو کر اس نئے سلیبس کی تیاری کر سکتے ہیں۔ یونٹ نمبر 1، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مکمل یونٹ کا آسان اردو ترجمہ۔ پیراگراف 1، سینٹنس 1۔ In the south western region of Hijaz, surrounded by arid hills, lies the sacred city of Makkah, the birthplace of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, the last Rasul of Allah subhanahu wa ta'ala. In the south western region, جنوب مغربی علاقے میں، آف حجاز، حجاز کے، سراؤنڈیڈ بائی ایرڈ ہلز، بنجر یا خشک پہاڑیوں میں گرا ہوا، لائز دا سیکرڈ سٹی آف مکہ، مکہ مکرمہ کا مقدس شہر واقع ہے، دا برتھ پلیس، جائے پیدائش، آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، دا لاسٹ رسول، جو آخری رسول ہیں، آف اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ تعالیٰ کے۔ حجاز کے جنوب مغربی علاقے میں بنجر یا خشک پہاڑیوں میں گرا ہوا مکہ مکرمہ کا مقدس شہر واقع ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش ہے۔ Born in 571 Anno Domini into the noble and highly esteemed clan of Quraysh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, known as the benefactor of humanity, appeared at a time when the world was engulfed in ignorance and moral decay. Born in 571 Anno Domini، 571 عیسوی میں پیدا ہوئے، into میں، the noble and highly esteemed clan، معزز اور انتہائی محترم قبیلہ، آف قریش، قریش کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، known، جانے جاتے ہیں، as the benefactor of humanity، انسانیت کے محسن یا خیرخواہ کے طور پر، appeared at a time، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے وقت میں اس دنیا میں تشریف لائے، when the world، جب دنیا، was engulfed، گری ہوئی تھی یا ڈوبی ہوئی تھی، in ignorance and moral decay، جہالت اور اخلاقی زوال میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 571 عیسوی میں قریش کے ایک معزز اور انتہائی محترم قبیلے میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کے محسن کے طور پہ جانے جاتے ہیں، اور آپ ایک ایسے وقت میں دنیا میں تشریف لائے جب دنیا جہالت اور اخلاقی زوال میں ڈوبی ہوئی تھی۔ The social fabric of society was torn by idolatry, tribal arrogance, and widespread injustice. The social fabric، سماجی ڈھانچہ، آف سوسائٹی، معاشرے کا، واز ٹون، تباہ ہو چکا تھا، پھٹ چکا تھا، بائی آئیڈولٹری، بت پرستی سے یا شرک سے، ٹرائبل ایروگنس، قبائلی غرور یا نسلی تکبر، اینڈ وائڈ سپریڈ انجسٹس، اور ہر طرف پھیلی ہوئی ناانصافی۔ معاشرے کا سماجی ڈھانچہ بت پرستی، قبائلی غرور اور وسیع پیمانے پر ناانصافی کے باعث تباہ ہو چکا تھا۔ Humanity appeared to be silently yearning for the dawn of enlightenment and divine guidance. Humanity، انسانیت، appeared to be،
دکھائی دیتی تھی یا یوں محسوس ہوتا تھا، سائلنٹلی خاموشی سے، yearning خواہش رکھنا، تڑپنا، فور دا ڈون طلوع کے لیے، آغاز کے لیے، آف انلائٹنمنٹ روشنی کے، اینڈ ڈیوائن گائیڈنس اور خدائی رہنمائی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ انسانیت خاموشی سے روشنی، شعور اور خدائی رہنمائی کے طلوع کی تڑپ رکھتی تھی۔ The early years of Rasulullah sallallahu alaihi وآلہ وسلم were marked by profound personal loss. The early years ابتدائی سال of رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یعنی آپ کی زندگی کے ابتدائی سال، were marked by عبارت تھے یا ان سالوں میں جھلک نظر آتی تھی، profound personal loss گہرا ذاتی نقصان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ابتدائی سال گہرے ذاتی نقصان سے عبارت تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی کے ابتدائی سالوں میں ہی گہرے ذاتی صدمہ سے گزرنا پڑا۔ His father حضرت عبداللہ passed away before his birth and his mother حضرت آمینہ died when he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was only 6 years old. His father آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ passed away انتقال کر گئے before his birth آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے، and his mother اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمینہ died انتقال کر گئیں when جب he was حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے only 6 years old صرف 6 سال کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے انتقال کر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمینہ انتقال کر گئیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر صرف 6 سال تھی۔ Orphaned at such a tender age, he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was taken in by his grandfather حضرت عبد المطلب who lovingly cared for him until his own passing away 2 years later. Orphaned یتیم ہوئے at such a tender age اتنی کم عمر میں، ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was taken in آپ کو لے لیا گیا by his grandfather آپ کے دادا کی طرف سے حضرت عبد المطلب who lovingly cared for جنہوں نے بڑے پیار سے، بڑی محبت سے خیال رکھا him آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا until his own passing away جب تک کہ حضرت عبد المطلب خود فوت نہ ہو گئے 2 years later 2 سال بعد۔ اتنی کم عمری میں یتیم ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے کی، جنہوں نے بڑی محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال رکھا جب تک کہ وہ یعنی حضرت عبد المطلب 2 سال بعد خود بھی انتقال کر گئے۔ Thereafter حضرت ابو طالب his paternal uncle took responsibility for his upbringing and remained a steadfast یا steadfast دونوں پروننسیشنز کریکٹ ہیں، a steadfast guardian throughout his youth. Thereafter اس کے بعد حضرت ابو طالب his paternal uncle دادا کی طرف سے جو آپ کے انکل تھے took responsibility ذمہ داری سنبھالی for his upbringing آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی and remained اور رہے a steadfast guardian
ایک مضبوط سرپرست تھرو آؤٹ ہز یوتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کے دوران۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری سنبھالی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی تک ایک مضبوط یا غیر متزلزل سرپرست بنے رہے۔ Despite the challenges of orphanhood, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam grew into a young man of exceptional character. Despite the challenges, مشکلات کے باوجود of orphanhood، یتیمی کی مشکلات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم grew into a young man، ایک نوجوان شخص بنے of exceptional character، جن کا کردار بہت عظیم تھا۔ یتیمی کی مشکلات کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غیر معمولی یا بہترین کردار کے نوجوان بنے۔ He صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was known for his truthfulness, humility, generosity and sense of justice. He صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was known، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشہور تھے، for his truthfulness، اپنی سچائی کے لیے، humility، عاجزی، generosity، سخاوت، and اور sense of justice، عدل پسندی یا عدل کا احساس۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سچائی، انکساری، سخاوت اور عدل پسندی کی وجہ سے مشہور تھے۔ His interactions reflected integrity and gentleness, and he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم engaged in trade with honesty and fairness. His interactions، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات reflected، عکاسی کرتے تھے، انٹیگریٹی، دیانتداری کی، اینڈ جینٹلنس، اور نرمی کی، اینڈ ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگیجڈ ان ٹریڈ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کیا کرتے تھے، ود آنیسٹی اینڈ فیئرنس، ایمانداری اور انصاف کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات دیانتداری اور شرافت یا نرمی کی عکاسی کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمانداری اور انصاف کے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے۔ These qualities earned him صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم universal respect among the people of Makkah, who bestowed upon him صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم the titles Al-Sadiq، the truthful، and Al-Amin، the trustworthy۔ These qualities، یہ خصوصیات یا ان خصوصیات کی وجہ سے earned him universal respect، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالمگیر یا عام احترام حاصل ہوا، among the people of Makkah، مکہ کے لوگوں کے درمیان، who bestowed upon him صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مکہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نوازا، the titles، القاب سے، الصادق، جس کا معنی ہوتا ہے the truthful، سچ بولنے والا، and اور الامین، اور الامین کا مطلب ہوتا ہے the trustworthy، امانت دار۔ ان خوبیوں کی بدولت مکہ مکرمہ کے لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام احترام حاصل ہوا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الصادق یعنی سچ بولنے والا اور الامین یعنی امانت دار، ان دو القاب سے نوازا۔ Several events from his early adulthood illustrate his noble character and concern for justice۔ Several events، کئی واقعات، from his early adulthood،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کے ابتدائی سالوں سے السٹریٹ ظاہر کرتے ہیں۔ ہز نوبل کیریکٹر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمدہ اور اعلیٰ کردار اینڈ کنسرن فار جسٹس اور انصاف کے لیے فکر یا آپ کی عدل پسندی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کے ابتدائی دور کے کئی واقعات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم کردار اور عدل پسندی کو ظاہر کرتے ہیں۔ One such incident was his participation in Hilf al-Fuzul, a pact formed by the tribes of Makkah to defend the oppressed and uphold justice. One such incident، اس طرح کا ایک واقعہ، was his participation، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرکت تھی، in حلف الفضول، حلف الفضول میں۔ اب حلف الفضول کیا تھا؟ a pact، ایک معاہدہ تھا، formed، جو کیا گیا، by the tribes of مکہ، مکہ مکرمہ کے قبائل کی طرف سے، to defend the oppressed، تاکہ مظلوموں کا دفاع کیا جا سکے، and uphold justice، اور انصاف کو قائم کیا جا سکے۔ اس طرح کا ایک واقعہ حلف الفضول میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرکت ہے۔ یہ ایک ایسا معاہدہ تھا جو مکہ مکرمہ کے قبائل نے مظلوموں کا دفاع یا حمایت اور انصاف قائم کرنے کے لیے کیا تھا۔ Years later، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم would speak fondly of this alliance، declaring that even after the advent of Islam، he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم would still honor such a cause۔ Years later، سالوں بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم would speak، بات کرتے، fondly، محبت سے، بڑے شوق سے، of this alliance، اس اتحاد کی، یعنی حلف الفضول کی، declaring، اور یہ اعلان فرماتے، that even after، کے بعد میں بھی، the advent of اسلام، اسلام کے آنے کے، ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم would still honor، وہ ابھی بھی عزت دیتے، such a cause، اگر کوئی ایسا معاہدہ ہوتا۔ سالوں بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاہدے کو محبت سے یاد کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اگر اسلام کے بعد بھی ایسا کوئی معاہدہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں ضرور شامل ہوتے۔ Another notable moment was his wise arbitration during the reconstruction of the Kaaba, when a dispute arose among the Quraysh regarding who would have the honor of placing the Hajr Aswad black stone۔ Another notable moment، ایک اور قابل ذکر موقع، was his wise arbitration، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقل مندی پر مبنی یا دانش مندانہ ثالثی تھی، ڈیورنگ دا ریکنسٹرکشن، دوبارہ تعمیر یا تعمیر نو کے دوران، آف دا کعبہ، خانہ کعبہ کی، وین آ ڈسپیوٹ اروز، جب ایک جھگڑا پیدا ہوا، امنگ دا قریش، قریش مکہ کے درمیان، ریگارڈنگ، جو اس بارے میں تھا، ہو وڈ ہیو دا آنر، کہ کس کو عزت ملے گی یا کس کو اعزاز حاصل ہوگا، آف پلیسنگ، رکھنے کا، دا حجر اسود، حجر اسود، بلیک سٹون، جس کو کالا پتھر بھی کہا جاتا ہے۔ ایک اور قابل ذکر موقع خانہ کعبہ کی تعمیر نو کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دانش مندانہ ثالثی تھی، جب قریش کے درمیان اس بات پر تنازع پیدا ہو گیا کہ حجر اسود یا کالے پتھر کو رکھنے کا اعزاز کس کو حاصل ہوگا۔ His impartial and insightful solution prevented conflict and earned
admiration from all quarters. His impartial آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غیر جانبدارانہ اینڈ انسائٹفل اور دانائی پر مبنی سلوشن حل پریونٹڈ روکا یا ختم کیا کانفلکٹ تنازع یا جھگڑا اینڈ ارنڈ اور کمائی یا حاصل کی ایڈمیریشن تعریف فرام all کوارٹرز ہر طبقے سے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غیر جانبدار اور دانائی پر مبنی حال نے تنازع ختم کر دیا اور ہر طبقے سے تعریف حاصل کی. A significant chapter in the personal life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam began with his marriage to Hazrat Khadija radhiyallahu ta'ala anha, a woman of outstanding virtue, intellect and business acumen. A significant chapter, ایک اہم باب in the personal life, ذاتی زندگی میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی began شروع ہوا with his marriage آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی سے to حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو شادی آپ کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی. A woman of outstanding virtue, حضرت خدیجہ ایک ایسی عورت تھی جو بہت زیادہ نیک خاتون تھی. انٹیلیکٹ بہت زیادہ عقل مند تھی. اینڈ بزنس ایکیومن اور آپ کو کاروبار کی سمجھ بوجھ تھی یا فہم تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی زندگی کا ایک اہم باب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح سے شروع ہوا جو بہت زیادہ نیک عقل مند اور کاروباری سمجھ بوجھ رکھنے والی ایک عظیم خاتون تھیں. She رضی اللہ تعالیٰ عنہا had inherited her father's prosperous trade and managed it with great success. She یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا had inherited انہوں نے وراثت میں پایا ہر فادرز اپنے والد کا پراسپرس ٹریڈ خوشحال کاروبار اینڈ مینیجڈ اٹ اور اس کاروبار کو چلایا ود گریٹ سکسیس عظیم کامیابی کے ساتھ. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے والد کا کامیاب تجارتی کاروبار وراثت میں پایا اور اسے بڑی کامیابی سے چلایا. Upon hearing of the integrity of Rasulullah sallallahu alaihi وآلہ وسلم in business dealings, she رضی ta'ala anha entrusted him with a trade expedition to Syria. Upon hearing سن کر of the integrity of Rasulullah sallallahu alaihi وآلہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری کے بارے میں in business dealings کاروباری معاملات میں شی انٹرسٹڈ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ذمہ داری سونپی ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ود آ ٹریڈ ایکسپیڈیشن ایک تجارتی سفر کی ٹو سیریا شام کی طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کاروباری دیانتداری کے بارے میں سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شام کی طرف جانے والے ایک تجارتی قافلے کی ذمہ داری سونپی. ڈیپلی امپریسڈ بائی ہز آنیسٹی گریسفل کانڈکٹ اینڈ اپرائٹ کیریکٹر شی رضی اللہ تعالیٰ عنہا لیٹر پروپوزڈ میرج تھرو دا فیملی آف حضرت ابو طالب. ڈیپلی امپریسڈ بہت زیادہ متاثر ہو کر بائی ہز آنیسٹی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری سے گریسفل کانڈکٹ باوقار انداز یا شائستگی اینڈ اپرائٹ کیریکٹر اور عالی یا عمدہ کردار شی رضی اللہ تعالیٰ عنہا لیٹر بعد میں پروپوزڈ میرج نکاح کا پیغام بھیجا تھرو دا فیملی خاندان کے ذریعے آف حضرت ابو طالب کے.
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری، باوقار انداز اور عمدہ کردار سے بہت زیادہ متاثر ہوئیں اور بعد میں حضرت ابو طالب کے خاندان کے ذریعے نکاح کا پیغام بھیجا۔ Their union was built on mutual respect and affection. Their union، ان کا نکاح، was built on، قائم تھا، on، پر، mutual respect and affection، باہمی احترام اور محبت۔ ان کا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح باہمی احترام اور محبت پر قائم تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا stood beside رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم as his first supporter, providing emotional and financial support during the most challenging early years of his divine mission. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا stood beside رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑی رہیں as his first supporter، پہلی مددگار یا حمایتی کے طور پر، providing، فراہم کرتے ہوئے، ایموشنل، جذباتی، اینڈ فنانشیل سپورٹ، اور مالی سہارا، ڈیورنگ، دوران، دا موسٹ چیلنجنگ، سب سے زیادہ مشکل یعنی مشکل ترین، ارلی ایئرز، ابتدائی سال، آف ہز ڈیوائن مشن، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس مشن یعنی نبوت کے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی مددگار بن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑی رہیں اور نبوت کے مقدس مقصد کے ابتدائی مشکل ترین دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جذباتی اور مالی سہارا فراہم کرتی رہیں۔ As رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم approached the age of 40, he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم became deeply saddened and concerned by the moral decay and injustice that prevailed in Meccan society. As رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم approached، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب پہنچے، the age of 40، 40 سال کی، he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم became deeply saddened، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ دکھی ہو گئے یا غمگین ہو گئے، and concerned، اور فکر مند، by the moral decay، اخلاقی زوال کی وجہ سے، and injustice، اور ناانصافی کی وجہ سے، that prevailed، جو عام تھی، in مکن سوسائٹی، مکی معاشرے میں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کی عمر کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کے معاشرے میں عام اخلاقی زوال اور ناانصافی کی وجہ سے گہری اداسی اور فکر میں مبتلا ہو گئے۔ ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم would frequently retreat to the cave of Hira, seeking solitude and reflection. He صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم would frequently retreat، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر گوشہ نشینی کرتے to the cave of Hira، غار ہیرا میں، seeking solitude and reflection، تنہائی اور غور و فکر کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر غار ہیرا میں تنہائی اور غور و فکر کے لیے گوشہ نشینی اختیار فرماتے۔ It was during one of these meditative retreats in the month of Ramadan that Hazrat Jibreel alayhi السلام appeared before him with the first revelation. It was during، اسی دوران ہوا، one of these meditative retreats، ان غور و فکر کی خلوتوں میں سے ایک، in the month of Ramadan،
رمضان المبارک کے مہینے میں that حضرت جبرائیل علیہ السلام کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام appeared before him حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ظاہر ہوئے یا حاضر ہوئے with the first revelation پہلی وحی کے ساتھ. انہی روحانی خلوتوں یا غور و فکر کی تنہائیوں میں سے ایک خلوت کے دوران رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پہلی وحی کے ساتھ ظاہر ہوئے یا حاضر ہوئے. The angel said, read. The Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam responded, I cannot read. The angel said, فرشتے نے کہا, read, پڑھیے. The Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam responded, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا, I cannot read, میں نہیں پڑھ سکتا. فرشتے نے کہا, پڑھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا, میں پڑھ نہیں سکتا. The angel said again, and then the following verses were revealed. The angel said again, فرشتے نے دوبارہ کہا, and then اور پھر the following verses قرآن پاک کی مندرجہ ذیل آیات مبارکہ were revealed نازل ہوئیں. فرشتے نے دوبارہ آپ کو پڑھنے کا کہا اور پھر قرآن پاک کی مندرجہ ذیل آیات مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئیں. Read in the name of thy Lord who created man from a clot of congealed blood. Read, and thy Lord is the most bountiful, who taught the use of the pen, taught man that which he knew not. Read in the name of thy Lord. اپنے رب کا نام لے کر پڑھیے. Who created, جس رب نے پیدا کیا. Created man from a clot, ایک خون کے لوتھڑے سے انسان کو پیدا کیا. of congealed blood, جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے. Read, پڑھیے. and thy Lord, اور آپ کا رب, is the most bountiful, سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے. who taught, جس رب نے سکھایا. the use of the pen, قلم کا استعمال. taught man that, انسان کو وہ سب کچھ سکھایا. which he knew not, جس کا انسان کو پتہ نہیں تھا. پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. انسان کو خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے پیدا کیا. پڑھیے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب سب سے زیادہ کرم والا ہے, جس نے قلم کے ذریعے سکھایا. انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. This moment marked the beginning of Rasulullah's mission as the last Rasul of Allah subhanahu wa ta'ala. This moment, یہ لمحہ یا اس لمحہ نے marked the beginning, شروعات یا ابتدا کی نشاندہی کی of Rasulullah's mission, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقصد کی. as the last رسول, آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور پر. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. یہ وہ لمحہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری رسول ہونے کا مشن یا مقصد شروع ہوا. The revelation of the Quran not only brought spiritual awakening but also initiated a radical transformation in the socio-political and moral fabric of Arabia. The revelation of the Quran, قرآن پاک کی وحی, not only brought, نہ صرف لائی, spiritual awakening, روحانی بیداری, but also initiated, بلکہ بنیاد بھی رکھی, a radical transformation, ایک بنیادی یا ایک انقلابی تبدیلی کی, ان میں the socio-political, سماجی اور سیاسی, and moral fabric,
اور اخلاقی ڈھانچہ یا اخلاقی نظام آف عربیہ عرب کا۔ قرآن پاک کی وحی نے نہ صرف روحانی بیداری پیدا کی بلکہ عرب کے سماجی، سیاسی اور اخلاقی نظام میں ایک انقلابی تبدیلی کی بنیاد رکھی۔ The call to Tawheed, belief in the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, challenged deep-rooted practices of idolatry, class privilege, and social injustice. The call to Tawheed، توحید کی پکار یا توحید کی دعوت، belief، ایمان، in the oneness of Allah، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت پر، چیلنج کیا، ڈیپ روٹیڈ پریکٹسز، گہرے نظریات یا قدیم اور پختہ روایات کو، آف آئیڈولٹری، بت پرستی یا شرک کی، کلاس پریویلیج، طبقاتی امتیاز یا امیر اور غریب کے فرق کو، اینڈ سوشل انجسٹس، اور سماجی ناانصافی۔ توحید یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت نے بت پرستی یا شرک، طبقاتی امتیاز اور سماجی ناانصافی جیسے قدیم اور پختہ نظریات یا روایات کو چیلنج کیا۔ It laid the foundations for a society based on truth, equality, accountability, and compassion. It laid the foundations، اس نے یعنی توحید کے دعوت نے بنیاد رکھ دی، for a society، ایک ایسے معاشرے کی، based on، جس معاشرے کی بنیاد تھی، truth، سچائی، equality، مساوات یا برابری، accountability، جواب دہی یا احتساب، and compassion، اور ہمدردی۔ اس توحید کی دعوت نے ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی جو سچائی، مساوات، جواب دہی اور ہمدردی پر قائم تھا۔ The life of رسول اللہ was never the same again. The life، زندگی، of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was never، نہ رہی، the same again، پہلے جیسی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اب پہلے جیسی نہ رہی۔ The same Quraysh who once admired him now became his staunch opponents. The same Quraysh، وہی قریش، who once admired him، جو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کیا کرتے تھے، now became، اب بن گئے، his staunch opponents، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت مخالفین۔ وہی قریش جو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے تھے، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت مخالف بن گئے۔ They viewed his message as a threat to their traditions and authority. They viewed، انہوں نے یعنی قریش مکہ نے سمجھا، his message، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توحید کے پیغام کو، as a threat، ایک خطرے کے طور پہ، to their traditions، وہ کس چیز کے لیے خطرہ تھا؟ ان کی روایات کے لیے، and authority، اور قریش مکہ کے اقتدار کے لیے۔ انہوں نے یعنی قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توحید کے پیغام کو اپنی روایات اور اقتدار کے لیے خطرہ سمجھا۔ The Muslims faced relentless persecution, economic boycotts, and social ostracism. The Muslims faced، مسلمانوں نے سامنا کیا یا ان کو سامنا کرنا پڑا، relentless persecution، مسلسل ظلم و ستم کا، economic boycotts، معاشی بائیکاٹ کا۔ معاشی بائیکاٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ قریش مکہ نے مسلمانوں کے ساتھ کسی بھی قسم کے روپے پیسے کا لین دین بند کر دیا۔ اینڈ سوشل آسٹرسزم، اور معاشرتی تنہائی۔ معاشرتی تنہائی کیا ہوتی ہے کہ قریش مکہ نے مسلمانوں کے ساتھ تمام معاشرتی رشتے ناطے توڑ دیے، مسلمانوں کو مسلسل ظلم و ستم،
معاشی بائیکاٹ اور معاشرتی تنہائی کا سامنا کرنا پڑا۔ Despite this, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam remained unwavered and preached the message of Islam with patience, wisdom and resilience. Despite this, اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے unwavered غیر متزلزل یا ثابت قدم and preached اور تبلیغ کی the message of Islam اسلام کے پیغام کی with ساتھ patience صبر wisdom دانائی and resilience اور استقامت یا مستقل مزاجی کے ساتھ۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہے اور صبر، دانائی اور استقامت کے ساتھ اسلام کے پیغام کی تبلیغ کرتے رہے۔ یہاں پر ایک لفظ یوز ہوا ہے unwavered۔ unwavered کا لفظ کسی بھی انگلش ڈکشنری میں موجود نہیں ہے، تو غالباً یہاں پہ مس پرنٹ ہوا ہے۔ unwavered کی جگہ پہ یہاں پہ ہونا چاہیے تھا unwavering، جس کا مطلب ہوتا ہے غیر متزلزل یا ثابت قدم، تو کریکٹ یوسیج یہاں پہ ہوگا unwavering۔ بہرحال آپ کی بک میں جو لفظ ہے وہ یہی ہے unwavered۔ As oppression grew unbearable, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was divinely commanded to migrate to Medina. As oppression grew، جب ظلم بڑھتا گیا، unbearable ناقابل برداشت حد تک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was divinely commanded، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا to migrate to مدینہ، کہ آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ جب ظلم ناقابل برداشت حد تک بڑھ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا۔ This migration, known as the Hijra, was a decisive turning point in Islamic history. This migration، یہ ہجرت، known as the Hijra، جسے ہجرت کے نام سے جانا جاتا ہے، was a decisive turning point، ایک فیصلہ کن موڑ تھا in Islamic history، اسلامی تاریخ میں۔ ہجرت مدینہ کے نام سے مشہور یہ ہجرت اسلامی تاریخ میں ایک فیصلہ کن موڑ ثابت ہوئی۔ In Medina, the first Islamic society was established. In Medina، مدینہ منورہ میں the first Islamic society، پہلا اسلامی معاشرہ was established، قائم ہوا۔ مدینہ منورہ میں پہلا اسلامی معاشرہ قائم ہوا۔ The Charter of Medina، crafted under the guidance of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, introduced principles of governance rooted in civic equality, religious freedom and the rule of law. The Charter of Medina، مدینہ کا منشور جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، crafted تیار کیا گیا یا مرتب کیا گیا، انڈر دا گائیڈنس رہنمائی میں، آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، انٹروڈیوسڈ متعارف کرایا، پرنسپلز اصول، آف گورننس حکمرانی کے، روٹیڈ ان سیوک ایکویلٹی شہری مساوات یا شہری برابری پر مبنی، ریلیجیس فریڈم مذہبی آزادی، اینڈ دا رول آف لا اور قانون کی حکمرانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں میثاق مدینہ مرتب کیا گیا، جس نے حکمرانی کے ایسے اصول متعارف کروائے جو شہری مساوات، مذہبی آزادی اور قانون کی حکمرانی پر مبنی تھے۔ It united diverse communities, guaranteeing protection for all citizens regardless of faith or ethnicity, a revolutionary model of coexistence and justice in its time. It united، اس نے یعنی میثاق مدینہ نے متحد کر دیا،
ڈائیورس کمیونٹیز، مختلف کمیونٹیز کو، کمیونٹیز سے مراد ہے لوگوں کے گروہ یا جماعتیں. گارنٹیئنگ پروٹیکشن، حفاظت کی ضمانت دیتے ہوئے. فار آل سٹیزنز، تمام شہریوں کے لیے. ریگارڈلیس آف فیتھ او ایتھنیسٹی، مذہب یا نسل سے قطع نظر. آ ریولیوشنری ماڈل، ایک انقلابی ماڈل یا نمونہ. آف کو ایگزسٹنس، بقائے باہمی کا. اینڈ جسٹس، اور انصاف کا. ان اٹس ٹائم، اپنے وقت میں. اس نے یعنی میثاق مدینہ نے مختلف کمیونٹیز کو متحد کیا اور کسی بھی مذہب یا نسل سے تعلق رکھنے والے شہریوں کو تحفظ فراہم کیا. یہ میثاق اپنے دور میں بقائے باہمی اور عدل کا انقلابی نمونہ تھا. The growing strength of the Muslim community led to several military encounters with the Quraysh. The growing strength، بڑھتی ہوئی طاقت، of the Muslim community، مسلم کمیونٹی کی، led to، کی طرف لے گئی، several military encounters، کئی فوجی جھڑپیں یا جنگیں، with the Quraysh، قریش مکہ کے ساتھ. مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی قوت نے قریش کے ساتھ کئی جنگوں کو جنم دیا. The first major battle، بدر، resulted in a remarkable Muslim victory and reinforced the legitimacy of Rasulullah's mission. The first major battle، پہلی بڑی جنگ، بدر، resulted in، اس جنگ کا نتیجہ نکلا، a remarkable Muslim victory، ایک شاندار مسلمانوں کی فتح، and reinforced، اور اس جنگ نے مضبوط کیا، the legitimacy، قانونی حیثیت کو، of رسول اللہ مشن، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن یا مقصد کو. پہلی بڑی جنگ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو ایک شاندار فتح نصیب ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن یا مقصد کی قانونی حیثیت یا سچائی کو مزید طاقت ملی. Over time, further victories followed, culminating in the conquest of Makkah in 8 after Hijrah. Over time، وقت کے ساتھ. Further victories followed، مزید فتوحات آئیں. Culminating in، اور ان کا انجام ہوا، the conquest of Makkah، مکہ کی فتح میں. In 8 after Hijrah، 8 ہجری میں. وقت گزرنے کے ساتھ مزید فتوحات ہوئیں اور 8 ہجری میں مکہ مکرمہ کی فتح پر انجام پذیر ہوئیں. This event، astonishingly bloodless، was marked by the exemplary mercy of Rasulullah صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، who declared general amnesty even for those who had persecuted him. This event، یہ واقعہ، astonishingly bloodless، حیران کن طور پر بغیر خون ریزی کے، بغیر کوئی خون بہے، was marked by، نمایاں ہوا یا نشاندہی کی، the exemplary mercy، مثالی رحم دلی کی، of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، who declared general amnesty، جنہوں نے عام معافی کا اعلان کر دیا، even for those، حتیٰ کہ ان لوگوں کے لیے بھی، who had persecuted him، جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستایا یا پر ظلم کیا. یہ واقعہ حیران انگیز طور پر خون ریزی کے بغیر تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثالی رحم دلی سے نمایاں ہوا، جنہوں نے عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے ان لوگوں کو بھی معاف کر دیا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستایا تھا یا آپ پر ظلم کیا تھا. It was a victory not merely of land but of spirit، the triumph of forgiveness over vengeance. It was a victory، یہ ایک فتح تھی، not merely of land، نہ صرف زمین کی، but of spirit، بلکہ روح کی. The triumph of forgiveness، یہ معافی کی فتح تھی.
اور وہ وینجنس انتقام پر۔ یہ فتح صرف زمین کی فتح نہیں تھی بلکہ روح کی بھی فتح تھی، جس میں انتقام پر معافی کی جیت ہوئی۔ Despite enduring years of hostility and persecution, he sallallahu alaihi wasallam declared a general amnesty, forgiving even his most ardent enemies. Despite enduring، باوجود برداشت کرنے کے، years of hostility and persecution، دشمنی اور ظلم و ستم کے کئی سال، he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم declared، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا، a general amnesty، ایک عام معافی کا، forgiving، معاف کرتے ہوئے، even، حتیٰ کہ، his most ardent، اپنے سخت ترین enemies، دشمنوں کو۔ سالہ سال کی دشمنی اور ظلم و ستم برداشت کرنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا، حتیٰ کہ اپنے سخت ترین دشمنوں کو بھی معاف فرما دیا۔ This unmatched act of compassion transformed the hearts of the people and marked not just the political liberation of Makkah but a spiritual awakening across Arabia. This unmatched act، یہ بے مثال عمل of compassion، ہمدردی کا، transformed the hearts، دلوں کو تبدیل کر دیا، of the people، لوگوں کے، and marked، اور علامت بن گیا، not just the political liberation، نہ صرف سیاسی آزادی کا، of مکہ مکرمہ کی، but a spiritual awakening، بلکہ ایک روحانی بیداری، across عربیہ، پورے عرب میں۔ ہمدردی کے اس بے مثال عمل نے لوگوں کے دلوں کو بدل دیا، اور یہ عمل نہ صرف مکہ کی سیاسی آزادی بلکہ پورے عرب میں روحانی بیداری کی علامت بھی بن گیا۔ It was a moment that truly reflected the Quranic description of Rasulullah sallallahu alaihi وآلہ وسلم۔ It was a moment، یہ ایک لمحہ تھا، that truly reflected، جو حقیقی طور پر ظاہر کرتا تھا، the Quranic description، قرآن پاک کی تشریح، of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ یہ وہ لمحہ تھا جو حقیقی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کی قرآنی تشریح کا عکاس بنا۔ And we have not sent you، O Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، except as a mercy to the world۔ And we have not sent you، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں بھیجا، except as a mercy، ماسوائے رحمت کے، او محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، to the world، دنیا کے لیے۔ اور ہم نے آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ By the 10th year of Hijrah، Islam had spread across the Arabian Peninsula۔ By the 10th year، 10ویں سال تک، of Hijrah، ہجرت کے، اسلام had spread، اسلام پھیل چکا تھا، across the Arabian Peninsula، عربی جزیرہ نما میں۔ ہجرت کے 10ویں سال تک اسلام عربی جزیرہ نما میں پھیل چکا تھا۔ یہاں پر ایک لفظ ہے پیننسلا، جس کا اردو میں مطلب ہوتا ہے جزیرہ نما۔ اب اس کی کیا تعریف ہے؟ پیننسلا یعنی جزیرہ نما ایسا زمینی علاقہ ہوتا ہے جو تقریباً چاروں طرف سے پانی سے گھرا ہو مگر ایک طرف سے کسی بڑے زمینی خطے سے جڑا ہوا ہو۔ اب یہاں پہ دیکھیے یہ لکھا ہوا ہے عربین پیننسلا۔ اب یہ اس کے تقریباً تینوں طرف پانی ہے اور صرف ایک طرف سے یہ بڑے زمینی خطے سے جڑا ہوا ہے، اور اس طرح کے زمینی خطے کو پیننسلا بولا جاتا ہے۔ That year رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم announced his intention to perform
حجۃ الوداع فیئرویل پیلگریمیج. دیٹ ایئر اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم announced رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا his intention اپنا ارادہ to perform ادا کرنا حجۃ الوداع فیئرویل پیلگریمیج الوداعی حج. اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع یعنی الوداعی حج ادا کرنے کا ارادہ ظاہر فرمایا. People from every corner of Arabia gathered to accompany him. People لوگ from every corner ہر کونے سے یا ہر گوشے سے of Arabia عرب کے gathered اکٹھے ہوئے یا جمع ہوئے to accompany ساتھ دینے کے لیے him آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. عرب کے ہر گوشے سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج پر جانے کے لیے جمع ہوئے. On the plain of Arafat, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم delivered his final sermon, a profound address that encapsulated the ethical core of Islam and affirmed universal human dignity. On the plain of Arafat, میدان عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم delivered رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا his final sermon اپنا آخری خطبہ a profound address ایک گہرا اور بامانی خطاب that encapsulated جس خطاب نے احاطہ کیا the ethical core of Islam اسلام کی اخلاقی روح کا and affirmed اور ثابت کیا universal human dignity عالمی انسانی عظمت اور وقار کو. میدان عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ ارشاد فرمایا ایک گہرا اور بامانی پیغام جس نے اسلام کی اخلاقی روح کا احاطہ کیا اور عالمی انسانی عظمت اور وقار کو ثابت کیا. He صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم proclaimed, O people, your Lord is one and your father Adam is one. He صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم proclaimed, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا O people, اے لوگو, your Lord is one, تمہارا رب ایک ہے, and your father Adam is one, اور تمہارا باپ حضرت آدم علیہ السلام ایک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو, تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ حضرت آدم علیہ السلام بھی ایک ہے. An Arab has no superiority over a non-Arab, nor does a non-Arab have superiority over an Arab. An Arab has no superiority, کسی عربی کو کوئی فضیلت نہیں ہے, over a non-Arab, کسی غیر عرب پر یا کسی اجمی پر. No does a non-Arab have superiority, اور نہ ہی کسی غیر عرب یا کسی اجمی کو برتری ہے over an Arab کسی عربی پر. کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت یا برتری نہیں اور نہ کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت ہے. A white person has no superiority over a black person. No does a black person have superiority over a white person, except through piety and righteous action. A white person has no superiority. کسی گورے شخص کو کوئی برتری حاصل نہیں ہے over a black person کسی کالے پر. No does a black person have superiority, اور نہ ہی کسی کالے شخص کو برتری ہے over a white person کسی گورے پر, except through piety ماسوائے پرہیزگاری کے and righteous action اور نیک عمل کے. نہ گورے کو کالے پر کوئی برتری ہے اور نہ کالے کو گورے پر, ماسوائے تقوی اور نیک عمل کے. With this address, the divine mission of Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam reached its fulfillment. With this address, اس خطاب کے ساتھ the divine mission, خدائی مشن یا مقدس مقصد آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا reached its fulfillment اپنی تکمیل تک پہنچ گیا.
اسی خطبے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدائی مشن اپنی تکمیل کو پہنچ گیا۔ He sallallahu alayhi wa sallam had delivered the final message of Allah subhanahu wa ta'ala, established a community of believers, and modeled a way of life that balanced faith with justice, mercy, and truth. He sallallahu alayhi wa sallam had delivered, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنچایا the final message of Allah، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آخری پیغام، established a community، ایک کمیونٹی یا برادری قائم کی، of believers، مومنین کی یا ایمان والوں کی، and modeled a way of life، اور زندگی کا ایک طریقہ پیش کیا یا ایک طرز زندگی پیش کیا، that balanced، جو توازن رکھتا تھا، faith، ایمان، with justice، انصاف کے ساتھ، mercy، رحم، and truth، اور سچائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آخری پیغام پہنچا دیا، مومنین کی ایک کمیونٹی قائم کی اور ایسا طرز زندگی پیش کیا جو ایمان، عدل، رحم اور سچائی کے درمیان توازن رکھتا تھا۔ His life continues to inspire and guide humanity, transcending all barriers of time, place, and culture, a shining example of moral excellence for all of mankind. His life، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارک، continues to inspire، ہدایت کا مسلسل ذریعہ ہے، and guide humanity، اور انسانیت کو تحریک دینے کا یا رہنمائی کرنے کا، transcending، عبور کرتے ہوئے، all barriers، تمام رکاوٹیں یا تمام حدیں، of time، place and culture، وقت، جگہ اور ثقافت کی، a shining example، ایک روشن مثال، of moral excellence، اخلاقی فضیلت یا اخلاقی عظمت کی، for all of mankind، تمام انسانیت کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی آج بھی انسانیت کے لیے مسلسل ہدایت اور تحریک کا ذریعہ ہے، جو وقت، مقام اور ثقافت کی تمام حدوں سے بلند ہو کر تمام انسانوں کے لیے اخلاقی عظمت کا روشن نمونہ ہے۔